السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ویڈیو ہے ایگریکلچر ہے۔ جو ہم نے لاسٹ جو یہ پڑھے دو ویڈیوز میجر کراپس ادر دین گرینز جو ہم نے پڑھے، اس میں پڑھے ہم نے سیریلز، گرینز پڑھے، اسی طرح ٹی کافی پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے میجر کراپس نان فوڈ کراپ، لیکن نان فوڈ کا جو ہے لیکن وہ ہم کھاتے نہیں ہیں۔ ان کے یوزز کیا ہے، یہ کون کون سی فصلیں ہیں جو ہم کھاتے نہیں ہیں لیکن ان کے یوزز اچھے سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ربر۔ بہت سارے کراپس ہیں، مینلی یہاں پہ ہم پڑھیں گے جو ہم بک میں دیے گئے ہیں۔ پہلا ہمارا دیا ہے گیا یہاں پہ ربر۔ ربر ایک ایسے کراپ ہے جس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کلٹیویٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو کھایا نہیں جاتا ہے، اس کو دوسرے پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، ایکویٹوریل کراپ، ایکویٹر کے پاس میں ہوتا ہے۔ یہ سمجھ آیا ایکویٹر پاس میں کیسے ہوتا ہے، جیسے کہ مطلب جو ہمارا یہ دیکھیے یہ ہمارا مطلب فار ایگزامپل ارتھ ہے، یہ 0 ڈگری پہ ایکویٹر ہوتا ہے۔ سمجھ آیا، جو ایکویٹر کے پاس میں جو کلائمیٹ ہوتا ہے، ربر جو ہوتا ہے یہ یہیں پر وچ گروز ویل آن دس ٹائپ آف کلائمیٹ۔ سمجھ آیا، اس ٹائپ کلائمیٹ پہ اچھے سے طریقے سے گرو ہوتا ہے، بٹ اٹ کین بی گرون ان ٹراپیکل اینڈ سب ٹراپیکل ایریاز۔ یہ ٹراپیکل ایریا پہ بھی اور سب ٹراپیکل ایریاز میں بھی گرو کیا جا سکتا ہے۔ کیسے، سمپل سا فیکٹر ہے، جو کلائمیٹک کنڈیشن یہاں پر ہے وہ اگر یہاں پہ ہم کہاں پہ دے دیں کسی اور ایریا میں، ٹراپیکل یا سب ٹراپیکل ایریا میں، وہاں پہ بھی یہ کرے گا، وہاں پہ بھی یہ کیا کرے گا، گرو۔ سمجھ آیا، جیسے کہ ہمارے پاس یہ مطلب یہ ربر جو ہے ایکویٹر کراپ بہت اچھے سے گرو کرتا ہے، لیکن اگر ہم ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل ایریاز پہ بھی ہم وہی کنڈیشنز دیں گے تو یہ کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آیا، اٹ ریکوائرز موائسٹ اینڈ ہیومڈ ٹیمپریچر۔ اب یہ جو ربر کے گروتھ کے لیے یا وہاں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، موائسٹ اور ہیومڈ کلائمیٹ، یعنی کہ ہائی ٹیمپریچر اور ہائی رین فال، یعنی کہ تب یہ ربر کو کلٹیویٹ کرے گا۔ سمجھ آیا، یعنی کہ ہائی ٹیمپریچر اور ہائی رین فال۔ ایسا کلائمیٹ تو ایکویٹر پہ ہی پایا جاتا ہے، وہاں پہ سن ریز جلدی ڈائریکٹ آتا ہے اور زیادہ سن ریز آتی ہے، اور یعنی کہ واٹر باڈیز زیادہ ایواپریشن ہوتی ہے اور زیادہ یہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ بارش، اسی لیے ایکویٹریل جو کلائمیٹ ہے اس کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے۔ سمجھ آیا، اس کے لیے رین فال کتنا ہونا چاہیے، 200 سینٹی میٹر۔ سب سے ہم نے ابھی تک جتنی بھی کراپس پڑھی ان میں سے سب سے زیادہ کس کو چاہیے رین فال، زیادہ اسی ربر کو، اور ٹیمپریچر کتنا چاہیے، 25 ڈگری سیلسیس۔ سمجھ آیا، ایکویٹر پہ رہتا ہے یہ 25 ڈگری سے زیادہ ہی ٹیمپریچر رہتا ہے، یعنی کہ اس کو اتنا چاہیے۔ اور یہ کیا ہے، اٹ از این امپورٹنٹ انڈسٹریل انوائرمنٹل فار انڈسٹریز۔ یہاں پہ آپ ایک چیز، یہ یہاں پہ آپ مطلب شارٹ فارم کبھی نہیں لکھو گے، یہ میں نے مطلب شارٹ فارم میں لکھا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، امپورٹنٹ را مٹیریل فار انڈسٹریز، یعنی کہ امپورٹنٹ را مٹیریل انڈسٹری، یعنی کہ اس کو انڈسٹریز میں یوز کیا جاتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ را مٹیریل ہے۔ جیسے کہ ربر کا یہ جب ربر کا اریزر، اسی لیے بہت سارے اس کے یوز ہوتے ہیں، جیسے ہماری آٹو موبائلز ہوتے ہیں ان کے ٹائر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ربر سے بنتے ہیں، بہت سارے پروڈکٹس جو ہے وہ ربر سے بنتے ہیں۔ اس کے چلتے جو ہے بہت ساری انڈسٹریز کے ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہے وہ کس سے فلفل ہوتی ہے، اسی ربر کے سے، تب اس کو یہ را مٹیریل ہے۔ میجر ایریاز ان وچ ربر از پروڈیوسڈ از کیرلا، کیونکہ ایکویٹر کے پاس ہے، تمل ناڈو ہے، میگھالیہ ہے۔ تو یہ جو ہے جیسے کہ یہ ہے میگھالیہ ہے، ایکویٹر کے میگھالیہ وہاں نہیں ہے، مطلب ایکویٹر کے پاس ہے، یہ تو ایکویٹر سے بہت دور ہے، لیکن یہاں پہ یہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ سمجھ آیا کہ وہاں پہ کیسے یہ کلائمیٹ کیا ہے، وہاں پہ ان کو وہیں یہ مطلب یہ کلائمیٹک کنڈیشنز پرووائڈ ہوتے ہیں، اور یہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ ہل ہے۔ سمجھ آیا، یہاں پہ کلائمیٹک کنڈیشن سیوٹیبل ہے ایکویٹر کنڈیشنز کی جیسے۔ سمجھ آیا، میگھالیہ از اے ہائیسٹ اماؤنٹ آف رین از بین ریسیوڈ چیراپونڈی وغیرہ۔ سمجھ آیا، اسی لیے کلائمیٹ بھی سیوٹیبل ہے، 25 ڈگری سیلسیس سے آس پاس وہاں پہ بھی یہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ سمجھ آیا، یہ اسی طرح انڈمان اینڈ نکوبار، یعنی کہ کیا یہ اس کے کلائمیٹک کنڈیشنز ہے، اس کے یوز کے، اور یہ کس ایریاز میں یہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ سمجھ آیا، اب دوسرا نان فوڈ کراپ ہے، دیٹ از فائبر کراپس، جس سے ہم فائبر کیا ہوتا ہے، جس سے ہم کپڑا بناتے ہیں، کپڑا جو ہم مطلب کپڑا لگاتے ہیں وغیرہ یوز کرتے ہیں، ان کا جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں، فائبر کراپس۔
بہت سارے مطلب آپ دیکھیں گے الگ الگ قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، سنتھیٹک فائبرس ہوتے ہیں، کاٹن فائبرس ہوتے ہیں، سمجھ آیا؟ تو یہ جو ہے ہمارا جو ہے یہ میٹر آف انٹرسٹ یہاں پہ کیا پڑھنا ہے، کون سی کراپس ہیں جن سے فائبر بنتا ہے، جن سے کپڑا بنتا ہے۔ مینلی یہاں پہ ہم پڑھ رہا کیا ہے، کاٹن، جھوٹ، ہیمپ اینڈ نیچرل سلک، دیز آر سم کراپس جن سے کیا بناتا ہے، ٹیکسٹائل۔ آپ کو یہ کنفیوژن ہوگا ٹیکسٹائل اور یہ مطلب ٹیکسٹائلز جو ہے الگ انڈسٹریز ہے، لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹریز جو ہے کپڑے والے انڈسٹری ہوتی ہے، سمجھ آیا؟ تو کاٹن، جوٹ، ہیمپ اینڈ نیچرل سلک، یہ کچھ نیچرل فائبرس ہیں، نیچرل فائبرس ہیں جن سے مطلب یہ کپڑا بناتے ہیں۔ سلک ایک ایسا فائبر، نیچرل فائبر ہے جو گرو نہیں کیا جاتا ہے، مطلب اس کے لیے ہم کوئی ویجیٹیریو نہیں ہے، یہ پیڑوں پہ نہیں پایا جاتا ہے۔ سلک بھی نیچرل فائبر ہے اور کاٹن بھی نیچرل، لیکن دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، کاٹن کو ہم کیا کرتے ہیں، ویجیٹیریو کرتے ہیں، یعنی اس کو پیڑوں سے پایا جاتا ہے۔ وہ کہاں سے ملتا ہے، پیڑوں سے ملتا ہے، پلانٹ سے ملتا ہے، کاٹن پلانٹ سے۔ لیکن سلک کیا پیڑ سے ملتا ہے، نہیں، بلکہ سلک جو ہوتا ہے یہ سلک وونز جو ہوتے ہیں، کوکونز ہوتے ہیں اس کے، ان سے ان کو اوبٹین کیا جاتا ہے اور ان کوکون کو پھر کیا کہتے ہیں، پروسیس کیا جاتا ہے اور پھر کیا بناتے ہیں، سلک کے کپڑے، سمجھ آیا؟ یعنی کہ کوکونز آف سلک ورمز یہ پیڑوں پہ نہیں پایا جاتا ہے، اٹ از اوبٹین فرام سلک کوکونز، یعنی اینیمل، سمجھ آیا، انسیکٹ، سوری۔ تو یہ جو انسیکٹ ہوتے ہیں یہ کہاں پہ پالتے ہیں، ملبری لیوز، یہ سافٹ سا پیڑ ہوتا ہے، اس کے یہ پتے جو ہوتے ہیں بہت سارے سافٹ ہوتے ہیں اور ان پہ وہ ان کو سلک ملبری کو ان کو کھاتے ہیں، وہاں سے وہ کوکو نکلتے ہیں، یہ آپ سائنس میں پڑھو گے آگے۔ تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، سلک، سمجھ آیا؟ اس لیے اس طرح جو سلک ریئرنگ ہوتا ہے اس کلچر کو کیا بولتے ہیں، سیری کلچر۔ تو یہ آپ نے لاسٹ میں پڑھا ہوگا، جیسے 9th میں بھی پڑھا ہے، پیسی کلچر وغیرہ، ایپی کلچر۔ اسی طرح ریئرنگ آف سلک جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں، ریئرنگ آف سلک جو ہے اس کو بولتے ہیں سیری کلچر۔ اسی طرح کلٹیویشن آف فوڈ اینڈ ویجیٹیبلز از نون ایز ہارٹیکلچر، جو ہم نے لاسٹ میں پڑھا۔ یہ الگ الگ کلچر ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے فائبر کراپ میں سلک پڑھ چکے، اب دوسرا فائبر کراپ ہے دیٹ از کاٹن اور دوسرا ہے جوٹ۔ کاٹن پہ آتے ہیں، یہاں پہ کاٹن از دا امپورٹنٹ را مٹیریل فار کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، جو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری ان کے لیے را مٹیریل کون سا ہوتا ہے، کاٹن، کیونکہ یہ جو کاٹن ہوتا ہے، کاٹن بالز ہوتی ہے، یہ پلانٹس کے سے اگتے ہیں، وہاں سے ان کے بالز کو کیا کیا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے، پروسیس کرنے کے بعد ان کو تھریڈ بنایا جاتا ہے، تھریڈ بنانے کے بعد ان کو کپڑا بنایا جاتا ہے، سمجھ آیا؟ جو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہوتی ہے ان کے لیے الٹیمیٹ را مٹیریل کیا ہوتا ہے، جسے وہ ڈپینڈنٹ ہے، دیٹ از کاٹن، سمجھ ہے؟ یعنی کہ وہ پورے روپ سے کس پہ نربھر ہے، یعنی کہ ڈپینڈ ہے کاٹن پہ، سمجھے؟ یعنی کہ کاٹن از دا را مٹیریل ٹیکسٹائل انڈسٹریز۔ اسی طرح انڈیا جو ہوتا ہے، انڈیا ہمارا وہ 3rd لارجسٹ پروڈیوسر ہے، سمجھ آیا؟ انڈیا میں کس نمبر پہ آتا ہے، 3rd پہ۔ اسی طرح اس کچھ اچھے ویرائٹیز کا کاٹن پایا جاتا ہے، جیسے کہ گازا سٹرپ جو ہوتا ہے، گازا سٹرپ وہاں بہت کاٹن پایا جاتا ہے، یہ غازہ میں ہے۔ اسی طرح ایٹیپ میں جو کوالٹی آف کاٹن ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ یہ 3rd لارجسٹ پروڈیوسر آف کاٹن آتا ہے ورلڈ میں۔ اٹ گروز ویل ان بلیک سوائل، سمجھ آیا؟ کس میں یہ بلیک سوائل ہم نے چیپٹر 1 میں پڑھا تھا، وہاں پہ اب دھیان رکھ، میں نے بولا تھا جو بلیک سوائل کو کاٹن سوائل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کاٹن بہت اچھے طرح سے کلٹیویٹ ہوتا ہے بلیک سوائل پہ، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے کلائمیٹک کنڈیشنز کیسے ہے، اس کے لیے کیسے رہتی ہے گرو ہونے کے لیے، اس اٹ ریکوائرز ہائی ٹیمپریچر اس کے لیے زیادہ ہونا چاہیے، لو رین فال ہونا چاہیے، بارش زیادہ نہیں چاہیے، لو رین فال میں بھی کاٹن کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے کاٹن، یہ کیا ہے خیریف کراپ، سمجھ آیا؟ یعنی کہ اس کا جو میچیورٹی پیریڈ ہے وہ تھوڑا زیادہ رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کراپ، سمجھ آیا؟ تو 6 سے 8 مہینے لگتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے ہائی ٹیمپریچر، لو رین فال اینڈ 210 فراسٹ برائٹ، یعنی فراسٹ فری ڈیز۔ جیسے وہ کیا ہوتا ہے، جیسے کبھی ونٹر میں ہارویسٹ، جب ہارویسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ونٹر آتا ہے، پھر وہاں پہ فراسٹ نہیں مطلب چاہیے، یعنی برف کی جو وہ پتلی سی جو لیئر ہوتی ہے وہ اس پہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ 10 دن فراسٹ فری ڈیز رہنے چاہیے اس کے لیے، سمجھ آئے؟ اسی طرح اس کے لیے برائٹ شن ہونی چاہیے، اچھی سن ریز ملے جائے، فراسٹ فری ڈیز ہو جائے، رین فال کم ہو اور ہائی ٹیمپریچر ہو، اور سوائل کون سی ہو، بلیک سوائل۔ ان کلائمیٹک کنڈیشنز پہ کاٹن بہت بہتر طریقے سے کلٹیویٹ کیا جاتا ہے۔
ایجپٹ میں بہت اچھا یہ پایا جاتا ہے یہ کاٹن، سمجھ آیا؟ وہاں کی جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہے وہ فیوریبل ہے فار دس کاٹن پلانٹ، وہاں کا جو کاٹن ہے وہ بہت اچھا ہے۔ یہ کلائمیٹک کنڈیشنز ہم نے پڑھی، اب ہم دیکھیں گے کن اسٹیٹس میں یہ پایا جاتا ہے۔ آپ کو یہاں پہ کیا دیکھنا ہے، اگر آپ انالیسس کریں گے آپ کو ساری چیزیں یہ مطلب آپ اگر کوشچن پوچھا جائے گا میپ پہ وغیرہ کہاں پہ کن پہ یہ کاٹن یہ ویل گرو کرتا ہے، کس سوائل پہ یا اسٹیٹس پہ، کہ یہ اسٹیٹس آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ میپ ورک پہ زیادہ تر یہی آتا ہے، سمجھ آیا؟ جیسے کہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے انڈیا کا سوائل کہاں پہ کون سا پایا جاتا ہے، کہ بلیک سوائل جہاں پہ ہوگی وہاں تو اپنے آپ ہی یہ کاٹن ہوگا۔ اسی طرح مہاراشٹر میں یہ ہے، مدھیہ پردیش میں، گجرات میں، ان ایریاز میں کیا ہے کاٹن کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، سمجھ آئے؟ دس واز آل اباؤٹ کاٹن۔ تو فائبر کراپ میں ہم نے پڑھا سلک اور کاٹن۔ لاسٹ اس کا جو ہے فائبر کراپ کا ہے جو ہے دیٹ از جوٹ۔ جوٹ جو ہے گولڈن فائبر کہتا ہے، اس کو کیوں کہتے ہیں گولڈن فائبر؟ کیونکہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، نہیں مہنگا نہیں ہوتا ہے، آپ بولو گے مہنگا ہوتا ہے مہنگا، لیکن اس کا کلر جو ہوتا ہے دیٹ از گولڈن ان کلر، تبھی اس کو کیا بولتے ہیں گولڈن فائبر جوٹ کو، سمجھ آیا؟ اٹ از آلسو نون ایز گولڈن فائبر۔ دوسرا کیا ہے اس کی کلائمیٹک کنڈیشنز کیا ہوں گے، کلائمیٹک جوٹ اور کاٹن میں اگر کمپیریزن کریں کلائمیٹ کریں، ان کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے دونوں کا ہائی ہوتا ہے، سمجھ آیا؟ لیکن جوٹ کو ہائی ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ ہائی اماؤنٹ آف رین فال ہونا چاہیے، یعنی کہ زیادہ ٹیمپریچر زیادہ رین فال، سمجھ آیا؟ لیکن کاٹن کے لیے لو رین فال ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کے لیے بہت فرٹائل سوائل ہونا چاہیے، جو کہاں سے ہے فرٹائل جو سوائل، بنگال، ویسٹ بنگال جو فلڈ ایریاز وہاں سے ہے، وہاں سے زیادہ یہ جوٹ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ فلڈ پلینس ہے، وہاں پہ جو سوائل ہے وہ رینیو ہوتا رہتا ہے، اور جب فلڈ آتا ہے وہ مٹی لے کے مطلب پھر وہ اس کو سوائل رینیو ہوتا ہے، پانی کی کمی نہیں رہتی ہے اور وہ فرٹائل رہتی ہے۔ ویسٹ بنگال کے جو فلڈ پلینس ہے وہاں پہ جوٹ کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ اب جو جوٹ جو ہے جوٹ از ہیونگ ویرائٹی آف پروڈکٹس، یعنی کہ اس پہ اس کے بہت سارے پروڈکٹس بناتے ہیں، فار ایگزامپل میٹس جو ہمارے ہوتے ہیں، روپ ہوتے ہیں، ہینڈی کرافٹ پروڈکٹس اسی طرح ہینڈی کرافٹس ہوتے ہیں، موتی وغیرہ وہ بناتے ہیں، یہ ہندو ریلیجن میں وہ مورتیاں وغیرہ بناتے ہیں، اسی طرح میٹس بناتے ہیں، روپس بناتے ہیں، کارپیٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں کس سے بنتی ہے؟ جوٹ سے، سمجھ آئے؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فائبر کراپ ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، یہ جو جوٹ ہے یہاں کا یہ کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا یعنی کاسٹ ہائی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو مطلب کم ہو رہی ہے، ریڈیوس ہو رہی ہے، لیکن ہائی کاسٹ یہ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ محنت بہت لگتی ہے، جو مطلب کسان وہ کھیتی کر رہے ہیں یا کلٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو تو اتنا پیسہ تو چارج کریں گے کہ مطلب منیمم پروفٹ جن کو مل جائے وہ کما سکے، تب اس کا کاسٹ کیا ہوتا ہے زیادہ۔ اس کے کمپیریزن میں جو ہے جو دوسرے پروڈکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ تھریڈ کے پرپز دیکھا جائے یا روپ کے پرپز دیکھا جائے، جوٹ روڈ مہنگی ہوتی ہے ہمیشہ، سمجھ آئے؟ جو آرٹیفیشیل سنتھیٹک فائبرس جیسے نائلان ہوتا ہے تو مضبوط بھی ہوتا ہے اور ڈیوریبل اور سستا بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے جو جوٹ جو ہے اپنے وجہ کو وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہے مارکیٹ میں اور اپنے آپ کو پیچھے کرتا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ بہت ہی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں گے ہینڈی کرافٹس وغیرہ انڈسٹریز وغیرہ وہاں پہ مطلب یہ دیکھنے کو اب زیادہ نہیں ملتا ہے، سمجھ آیا؟ یہ ہم نے پڑھا، یہ ربر پڑھا ہم نے نان فوڈ کراپس میں ربر، فائبر کراپس میں ہم نے پڑھا سلک، کاٹن اور جوٹ، سمجھ آیا؟ یہاں پہ آپ کو ایک چیز دھیان رکھنا ہے، یہ کیا ہے نیچرل فائبر ضرور ہے سلک پر، لیکن یہ ویجیٹیٹیو نہیں ہے، پیڑوں پہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اب کھیت سے جو ہے ہم نے یہ پڑھا، تو یہ ہمارا جو ویڈیو تھا میجر کراپس یہ اس کے ساتھ ختم ہوا، اس میں ہم نے فوڈ کراپس بھی پڑھے اور نان فوڈ کراپس بھی پڑھے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوگا وہ دوسرا ٹاپک دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ ہمارا کیا ہوگا وہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو فار ٹوڈے۔